ابھی کل پرسوں کہیں میں نے کلپ دیکھا, اس میں کوئی ویلنٹائن ڈے کی حمایت میں کوئی جرنلسٹ, کوئی صحافی بہت زبردست اپنے خیال کے مطابق دلائل دے رہے تھے. دلائل یہ دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہے ویلنٹائن ڈے منانے پر. یہ تو بڑا اچھا کام کیا الحمدللہ. یہ انہوں نے نہیں کہا, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا اچھا کام کیا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے جس بات کو بیس بنایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مغربی کلچر ہے, لہذا یہ ہم اس کو نہیں مانتے. تو وہ کہنے لگے کہ ہر چیز تو ہم مغرب سے لیتے ہیں. وہ صحافی جو ٹیلی ویژن میں آتے ہیں نا, وہ کہنے لگے ہم ہر چیز کہاں سے لیتے ہیں؟ مغرب سے. ہمارے پاس ہے کیا؟ پنکھا بھی وہیں سے لیا ہم نے, ایئر کنڈیشن بھی وہیں سے لیا, موبائل بھی وہیں سے لیا, تعلیم بھی وہیں سے لی, کپڑے تک, لباس بھی اب وہیں سے لے, انہی کا لباس پہن رہے ہیں. ساری چیزیں جب ہم وہاں سے لے رہے ہیں اور اپنی برائی کر رہے تھے کہ مشرق کے پاس ہے کیا؟ مشرق کے پاس تو سوائے کرپشن کے, لوڈ شیڈنگ کے, گندے پانی کے, فرقہ واریت کے, غربت اور لٹیرے حکمران, اس کے علاوہ مشرق کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ایک سوچ ہے جو ہمارے ینگ جنریشن کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے, احساس کمتری. ہم کچھ نہیں ہیں, وہ بہت کچھ ہیں. ہم کچھ نہیں ہیں, وہ بہت کچھ ہیں. ہم کچھ نہیں ہیں, ہم غریب, ہم لٹیرے, ہم ہر چیز میں ان کے محتاج. وہ اعلیٰ, وہ برتر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ یاد رکھو, یہ بھی ایک, میں ہر چیز کو سازش نہیں کہتا. لوگوں کی عادت ہے کہ کچھ بھی ہو تو سازش قرار دے دو اس کو, لیکن اللہ کی قسم یہ باقاعدہ سازش ہے کہ میڈیا پہ ایسے صحافیوں کو بٹھایا جائے جو ہمیں ہمارا منفی چہرہ دکھاتے رہیں تاکہ ہم احساس کمتری کا شکار رہیں. فیس بک ایک ایسی چیز ہے جس پہ لوگ آزاد تبصرہ کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ اس صحافی کے بارے میں پبلک نے تبصرہ کیا ہوا ہے. لوگوں نے تبصرہ, کسی نے تو گالیاں لکھ کے بھیجی ہوئی, کسی نے کہا کہ سور بھی وہاں سے لے لیا کرو, کتے بھی وہاں سے لے لیا کرو. کچھ لوگوں نے ذرا مہذب تبصرہ کیا. تو اکثر لوگوں کا تبصرہ نیگیٹو ہی تھا, لیکن یہ تسلی کی بات نہیں ہے, کیونکہ ان صحافیوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ابھی یہ بات ہمارا کلچر قبول نہیں کرے گا. لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کوئی بات مسلسل سنتے ہیں تو تھوڑے دنوں میں پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحافیوں کو پتا ہوتا ہے, میڈیا کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کتنا جھوٹ بولیں گے, کتنا غلط بات بولیں گے. لیکن ایک انسان کی فطرت ہے, وہ غلط بات بھی جب سنتا ہے نا, چاہے اس کو یقین ہو کہ یہ 100% غلط ہے, لیکن سنتے آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ اس کو شبہ پیدا ہونے لگتا ہے. اس کی میں ایک اکثر مثال دیتا ہوں کہ وہ ایک آدمی کے پاس, گاؤں کا دیہات کا کوئی بندہ تھا, اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, اور تو یہاں بیٹھ کے کھدائی کر رہا ہے, ہل چلا رہا ہے, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی, میں تو زندہ ہوں. اب دیکھو میڈیا ایسے ہی جھوٹ بولتا ہے, اور میڈیا ہر بات غلط بھی نہیں کرتا, یہ بھی ذہن میں رکھو. کچھ پازیٹیو کام بھی کرتا ہے میڈیا. ایسا نہیں ہے کہ میں میڈیا کے یہ ساری چیزیں غلطی کر رہے ہیں, بہت سارے کام یہ صحیح بھی کرتے ہیں. صحیح کام کو لے لو, غلط چیز سے کبھی بھی متاثر نہ ہو. اور یہ سارا فساد اس لیے ہو رہا ہے کہ علماء کے پاس میڈیا کی پاور نہیں ہے, علماء کا کوئی ٹیلی ویژن کا چینل نہیں ہے, ان چیزوں کی طرف علماء آئے ہی نہیں ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ ان تمام ریسورسز پر, تمام ذرائع پر باطل نے قبضہ کر لیا ہے. جو کام 50 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا دینداروں کو, علماء کو, وہ کام اب 50 سال کے بعد بھی سمجھ میں, بولو بھائی, نہیں آ. ابھی بھی سوچا جا رہا ہے کہ آنا ٹی وی میں مولوی صاحب کا آنا جائز ہے یا ناجائز ہے, ویڈیو بنانا حرام ہے یا حلال ہے. تھوڑے دنوں میں
اس قدر بے دینی پھیل جائے گی، اس قدر بے دینی پھیل جائے گی کہ کوئی آپ سے فتویٰ لینے نہیں آئے گا. یہ بھی موضوع نہیں ہے ورنہ اس طرف میں نکل جاؤں گا. تو وہ پوچھنے کے لیے آئے کہ بھائی آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، آپ یہاں یہ کر رہے ہو. اس نے کہا میں زندہ ہوں تو میری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی. دوسرا شخص گیا، اس نے کہا کہ آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی، آپ ٹماٹر لگا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، آپ ہری مرچوں کے پودے لگا رہے ہیں. اس نے کہا میں زندہ ہوں، میری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی. تیسرا آیا، اس نے کہا بھائی بیوی بیوہ ہو گئی. چوتھا آیا، پانچواں، چھٹا، 8-10 لوگ جب ایک ایک کر کے آئے تو وہ کام کاج لپیٹ کے گھر جا رہا ہے، بھاگتا ہوا جا رہا ہے، روتا ہوا جا رہا ہے کہ یار میری بیوی بیوہ ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ تو زندہ ہے تو تیری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. اس نے کہا سمجھ میں تو نہیں آ رہا لیکن کوئی چکر ہے ضرور، کچھ ہے ضرور. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز سنتا رہتا ہے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہم نشیں یہ خوشبو کی طرح ہے، عطر فروش کی طرح ہے. اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اچھی باتیں سنتے رہو گے تو اچھائی کے ٹریک پر چلتے رہو گے، اچھائی سے محبت ہوتی رہے گی. اور اگر سارا دن پان، گٹکا، ڈبو، اسنوکر، فلمیں، ڈرامے، دنیا، پیسہ، دولت، فنکاروں اداکاروں کی باتیں، سیاسی تبصرے ہر وقت، تو دماغ میں آہستہ آہستہ وہی بھر جائے گا. پھر دل میں نور پیدا نہیں ہوگا اللہ کی معرفت کا، اللہ کی محبت کا. نظریات بھی خراب ہو جائیں گے، سوچ بھی خراب، اور آہستہ آہستہ اعمال بھی خراب ہو جائیں گے. میرے پاس ایسے ایسے کیسز آتے ہیں کہ رونگٹے کانپ جاتے ہیں کہ ایسا بھی دنیا میں ہو سکتا ہے. ایسے ایسے جرائم دنیا میں ہو رہے ہیں کہ میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے وہ جرائم بتا دوں. جرم کرنے والا بعض دفعہ توبہ کر لیتا ہے تو آ کے بتا دیتا ہے کہ مجھ سے یہ ہوا. حیران ہوتا ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی انسان ایسا جرم کیسے کر سکتا ہے. لیکن اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ بری صحبت ایسے مقام پر انسان کو پہنچا دیتی ہے جہاں ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے علماء کی باتیں سنا کریں، علماء کے پاس بیٹھا کریں، کتابیں اچھی پڑھا کریں، تاکہ دل میں اللہ کی معرفت کے اور اچھائی کے پودے پیدا ہونا. دیکھو سارا دن اگر جمعداروں کے ساتھ رہو گے، بھنگیوں کے ساتھ رہو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ صفائی سے آہستہ آہستہ محبت ختم. صاف ستھرے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ان کو دیکھ دیکھ کے دل چلے گا ہم بھی صاف ستھرے ہو جائیں. تو ایسے ہی اعمال کی صفائی بھی ہے. برے عمل کے ساتھ رہو گے تو برائی کی جذبہ پیدا ہوگا، اچھے عمل والے کے ساتھ رہو گے تو اچھائی کا جذبہ پیدا ہوگا. تو میں وہ جلدی سے بات مکمل کر لوں. تو جیسے اس کو یہ وہم ہو گیا نا، تو ایسے ہی میڈیا پہ اس طرح کے صحافی جو ضرورت سے زیادہ لبرل ہیں، وہ ویلنٹائن ڈے کی حمایت میں کہ محبت کا دن ہے، محبت کے اظہار پر کون پابندی لگا سکتا ہے، اور ہر چیز ہم مغرب سے لے رہے ہیں، ہر چیز ان سے لے رہے ہیں، تو ویلنٹائن ڈے بھی اگر ان سے لے لیا تو کیا ہو گیا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے. تو اللہ کے بندو اگر ہر چیز ان سے لینی ہے تو پھر خنزیر کا گوشت بھی کھایا کرو. اولڈ ہاؤس بنا دو بوڑھے ماں باپ کو اس میں جمع کرانے کے لیے. نکاح کا رواج معاشرے سے ختم کر دو. گورے تو نہیں کرتے. ولد الزنا، بچوں کی پیدائش وہاں بہت زیادہ ہے، باپ کا نہیں پتہ چلتا. یہی کلچر کو فروغ دو. پھر اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو گھروں سے نکال دو. یہ نکاح کے لیے مارے مارے پھرنا. کبھی کسی گورے کو دیکھا مارا مارا پھر رہا ہوں، میری سسٹر کی شادی نہیں ہو رہی، پادری کے پاس گیا ہو کہ کوئی استخارہ نکال دیں. زنا اس معاشرے میں برا سمجھا ہی نہیں جاتا. پھر اس کلچر کو بھی لے کر آؤ.